ہائے ہائے، دوپہر کے 2:03 ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ٹی وی چینل پہ آئے تھے 10 جولائی سے 15 جولائی تک لاہور شہر پہ آندھی طوفان یہ وہ فلانا ڈھماک۔ ابے بھیا، آج کا موسم بھی سامنے ہے ہائے، گرمی چل رہی ہے، دھوپ ہے، کل بھی گزر گئی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے پرسوں بھی گزر گئی ہے۔ مطلب بیچ میں بس ایک دو مرتبہ جا کر ہی کوئی دھواں دار قسم کی انٹری ہوئی تھی، ایک دو دفعہ ہی ہوئی ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے ویسے مزے کی، اس کے بعد سے یہ سناٹے کیوں تاری ہوا ہے؟ مطلب بھائی پورے 10 سے 15 جولائی تک آندھی طوفان چلنے چاہیے تھے، جس طرح سے الرٹ جاری کیے گئے تھے، لگ رہا تھا پورا شہر ہی ڈوب جائے گا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ محکمہ موسمیات جو مرضی کہتے رہے، جس کے سسٹم ہے وہ تو لے گیا، جب وہ لے جاتا ہے تو لے جاتا ہے، پھر بارش نہیں ہوتی، پھر بادل بھی نہیں آتے، پھر کالی انٹری بھی نہیں ہوتی، مطلب کالے طوفان کی۔ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے توڑی ہیں۔ اب غیر مسلم جو ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، کب سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، جولائی میں تو خیر چلتی رہیں گی بارشیں اللہ کے حکم سے جب بھی اللہ چاہے گا، لیکن یہ نیچرل سسٹم کہنے والے جو ہے نا، نیچر خود چلتی ہے، نیچر کا سسٹم خود چلتا ہے، نیچر سے ایسا ہوتا ہے بھائی، یہ سب بکواس ڈھکوسلے۔ جون کے اندر، جون 2024 دکھا تو دیا نا بارش بند کروا کے، اور جولائی 2024 دکھا دیا بارش آن کروا کے۔ ہاں میں نے کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی، آئی ایم دا لیجنڈ آف اللہ آن دس ارتھ، اللہ نے مجھے لیجنڈ بنایا ہے۔ تو کسی کو شک ہے، کوئی شک ہے تو اللہ کی نشانیاں دیکھ لے جو میرے پاس ہے۔ اب ان نشانیوں کو ٹی وی چینلز پہ چلائے، اخبارات میں پبلش کرے، دنیا کے غیر مسلموں کو دکھائے، تاکہ جو 6 ارب کے قریب غیر مسلم ہو اسلام میں داخل ہوں، اپنی عقل استعمال کرنے والے، کیونکہ ان کی اکثریت جب کلمہ پڑے گی اور اسلام میں داخل ہوگی تو اچھے اور نئے مسلمان آئیں گے، اور وہ اسلام کی قدر کریں گے، وہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، وہ شریعت والی جو صحیح سزا ہے نا، قرآن و سنت کے مطابق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تھیں سزائیں، وہ ان سزاؤں کی امپلیمنٹ کریں گے، تو ہی معاشرے کے اندر امن اور انصاف اور یہ سب کچھ آئے گا۔ ورنہ لکیر کے فقیر لوگ تو کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ لکیر کے فقیر لوگوں نے تو اپنی مرضی کے خواہشات کے، شیطانی خواہشات کے تلے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اپنی ہی شیطانی خواہشات کو نافذ کیا ہوا ہے، اور اللہ کی جو اصل احکامات ہیں اللہ کے، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے واضح طور پہ اصول بتائے ہیں، ان کے خلاف کام ہو رہے ہیں۔ سود کو اللہ نے کھلم کھلا حرام قرار دیا ہوا ہے، سود پہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہے۔ رشوت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے، رشوت کا لین دین چائے پانی کے نام پہ عام ہے۔ زنا کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، ننگے ناچ سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ، فلموں ڈراموں کے اندر کھلے طور پہ عام ہے۔ تو اور کھلے کھلے ہو رہا ہے نا، کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر کون سا کوئی ایک ملک مجھے بتا دو جہاں پر یہ سب کام نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، ایون سعودی عرب کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، سعودی عرب میں بھی یہ کام ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں نا، وہاں پہ بھی ننگے ناچ، ڈسکو ڈانس اور مجرے پتہ نہیں کیا، وہ ان کے تو الگ الگ قسم کی ٹرم بھی ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ دکھتا ہے، تو بھائی ہو تو وہاں بھی رہا ہے۔ مجھے ایک ملک بتاؤ، مسلم اور غیر مسلم ملک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب ملک اللہ کے ہیں، ساری زمین اللہ کی ہے، اس میں اس لیے مسلم شسلم کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک زمین کا ٹکڑا بتا دو کہ بھائی یہ زمین ہے، یہ ملک ہے، اور یہاں پر ایک مسلم حکمران ہے، اور اس نے وہاں پر اس طرح کا پریکٹیکل دین اسلام وہاں پہ نافذ کیا ہوا ہے اپنے پاس، ان اختیارات کی بدولت اور اس فوج کی بدولت جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جس کو دیکھ کے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی یہ وہی اسی طریقے سے چلا رہے ہیں اپنا سسٹم، اور انہیں قوانین کے تحت جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا۔ کوئی ایک مسلم بتاؤ، ایک بھی نہیں ہے دنیا میں، اس وقت نہیں ہے پریکٹیکلی جو امپلیمنٹ کر رہا ہوں، میری نالج میں نہیں ہے تو بتا دو۔ تو پھر کون ہے جو غیر مسلموں کو یہ دکھائے گا کہ اسلام سچا دین ہے؟ تو اپنے کرداروں سے تو دکھانا چھوڑنے کی بات ختم کرو نا، مسلمانوں کے کردار سے، گفتار سے، بات چیت سے، معاشرے سے، اور ایکٹیویٹیز سے، بزنس سے، کاروبار سے، ان سب چیزوں سے تو تم لوگ غیر مسلموں کو قائل اب کر ہی نہیں سکتے نا، بھول جاؤ، اس کو نکال کے پھینک دو اپنی کیٹیگری سے۔ وہ تو بیچارے نعمان علی خان، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کچھ لوگ ہیں، وہی اپنی نرم گفتاری سے اور تھوڑا خوش اخلاقی سے تھوڑا بہت کوشش کر لیتے ہیں، تو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ بھی جاتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت کے تو کردار کو دیکھ کے ہی غیر مسلم رک جاتے ہیں کہ یہ ہیں جو اپنے ہمیں بلا رہے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، ان کے کردار تو دیکھو، گھٹیا قسم کے اخلاق، گھٹیا قسم کے ان کے سوشل ایشوز، گھٹیا قسم کے ان کے قوانین، اور یہ اور وہ فلاں، مذاق اڑاتے ہیں، بھکاری سمجھتے ہیں، بھکاری سمجھتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کو تو بھکاری سمجھا جاتا ہے دنیا کے غیر مسلموں کی نظروں میں۔ تو کس کو امپریس کرنا چاہتے ہو؟ ایون گوگل کے اوپر میرا بیٹا مجھے دکھا رہا تھا کہ وہ فلسطین کے میپ کو سرچ کرے، میں نے سرچ کیا تو مجھے فلسطین نظر نہیں آ رہا تھا، کہ اس نے کہا کہ انہوں نے فلسطین کو ہٹا دیا ہے۔ کس کی اتھارٹی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا فلسطین ہٹا دیا، اسرائیل لگا ہوا ہے، اور یہ ہے، یہ سب چیزیں، فلسطین غائب ہے۔
نام سے بھی لکھ کے نظر نہیں آ رہا. تو میں نے دیکھا اچھا تو اتھارٹی جس کی ہے وہ اپنے قوانین کو نافذ کر دیتا ہے, بائی فورس نافذ کرتا ہے, کسی کی اوقات نہیں ہوتی. پھر میں نے اس کو دکھایا کہ دیکھو اسرائیل کہاں پر ہے اور غزہ کدھر ہے, اور اس کے آس پاس دیکھو کتنے سارے کنٹریز ہیں, اور یہ مسلم کنٹریز ہیں. مسلم مطلب ان ممالک کے اندر مسلمان ہیں, ان کے حکمران مسلمان ہیں, اور ان کے بیچ میں اسرائیل ہے, اور اتنی سی جگہ پر ہے, اور وہ چوہا پیٹ رہا ہے مسلمان کو, اور باقی سارے مسلم ممالک جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ممالک کے جو مسلمز ہیں, اور وہ کچھ نہیں اکھاڑ پا رہے کیونکہ اس اسرائیل کی پیچھے سپورٹ پہ, اس چوہے کی سپورٹ کے اوپر, اس چنے کاکی کی سپورٹ پر امریکہ ڈنڈا دے کے بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کی پیچھے بیکنگ ہے اس کی, اس لیے یہ حال ہے. پھر امریکہ میں نے اس کو دکھایا, اور رشیا دکھایا کہ دیکھو رشیا کتنا بڑا کنٹری ہے, کتنا بڑا ایریا ہے, باقی سب اس کے آگے چوہے نظر آ رہے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے 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 چھوٹے. ایون امریکہ بھی اس کے سامنے اتنا سا نظر آ رہا تھا رشیا کے میپ کے سامنے. تو یہ ہے چیز. اب وہی چیز میں تمہیں بتا دیتا ہوں, میں دیکھنے کو تو بڑا چھوٹا سا دکھتا ہوں نا, بڑا چھوٹا یار, یہ بڑا دبلا پتلا سا ہے, تمہیں لگتا ہے بڑا کمزور ہے. ابے میری بیکنگ دیکھو, میری بیکنگ پہ کون ہے, اس کائنات کا, پوری کائنات کا حکمران ہے, بادشاہ, سلطنت, واحد القہار, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ. یہ وہ اللہ نہیں ہے تکیہ کلامی والا اللہ جس کو تم نے مسلمانوں کے منہ سے سنا ہوگا. ہاں, یہ وہ اللہ نہیں ہے, یہ حقیقی والا اللہ ہے جو رحم دل بھی ہے, اور جو سزائیں بھی دیتا ہے, جو دردناک اذیت بھی پہنچاتا ہے, مائنڈ سیٹ تباہ کر دیتا ہے, دل و دماغ پھاڑ دیتا ہے, جسم میں بیماریاں پیدا کر کے بندے کو ختم کر سکتا ہے. یہ وہ اللہ ہے. آگے سمجھ میں, وہی شفا دیتا ہے, وہی بیمار کرتا ہے, وہی تنگی ڈالتا ہے, وہی رزق کھولتا ہے, وہی دولت دیتا ہے, وہی دولت چھینتا ہے, وہی سلطنت اور عہدے دیتا ہے, اور وہی سلطنت اور عہدے واپس لے لیتا ہے. اللہ کرتا ہے. شیطان کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو ذرہ برابر نقصان بھی پہنچا سکے اگر اللہ نہ چاہے. شیطان بھی بیماریوں کے لیے گھستا ہے جسم میں, ڈیمیج کرتا ہے, لیکن تب اللہ سے اجازت لے کے کرتا ہے. بندے کو چیک کرنا ہوتا ہے نا, آزمانا ہوتا ہے کہ غربت میں کیا کرے گا, امیری میں کیا کرے گا, فقیری میں کیا کرے گا, بیماری میں کیا کرے گا, صحت مند ہوتے ہوئے کیا کرے گا, کیا 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 کرے گا. کیا اللہ نے بنایا ہے نا چیک کرنے کے لیے, تمہیں دیکھوں تو صحیح کیسے عمل کرتے ہو. پچھلے تو گزر گئے, مار دیا, ختم کر دیا ان کو, اب تم آؤ, تم لائن میں لگو, یو آر نیکسٹ ان لائن. تو لاہور شہر میں جو ڈیمونسٹریشنیں ہوئی ہیں, لاہور شہر میں جو ویدر کی ٹرانسفارمیشنیں ہوئی ہیں, اس کو دیکھ کر, اور اللہ کے جو دستخط ظاہر ہوئے میرے سر کے اوپر, ان کو دیکھ کے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ بات کون کر رہا ہے. یہ چھوڑو کہ میرا کردار کیا ہے, میری جو اخلاق ہیں وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک حکمران ہے, اللہ واحد القہار ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. بس پوری دنیا کے انسان اس کلمے کے اندر آنے چاہیے, اور پوری دنیا کے انسان جو حکمران بنے بیٹھے ہیں وہ اس کلمے کے تحت اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں, اور اپنے ملکوں میں اس کلمے کے تحت جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں پریکٹیکل طور پہ. آگے سمجھ میں, ورنہ کسی کا باپ بھی دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتا. تم لوگ جو مرضی کر لو, تم لوگ اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ مار کر پریکٹیکل طور پہ اور اپنے منہ کے فائر کرتے ہوئے تو کہیں بھی امن قائم نہیں کر سکتے. بغیر اسلام کے کوئی امن نہیں ہے, اور اسلام اللہ کا سچا دین ہے. جو اس دین کو چھوڑے گا, جو کسی اور مذہب کو اختیار کرے, کسی اور لائف اسٹائل کے اندر گزارے, جو مرضی کرتا رہے, ٹھیک ہے, اسلام کے مطابق نہیں ہے, آؤٹ ہے. اللہ کی نظروں سے آؤٹ ہے. دنیا والوں کی نظروں میں جتنا مرضی عقل مند کہلائے, پڑھا لکھا کہلائے, ڈگری یافتہ کہلائے, ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان کہلائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کی لاش کو سڑ گل کے ختم ہو ہی جانا ہے نا, بدبودار ہو کے. ہاں, یہ سیدھی بات ہے. یہ رول ہے, یہ وہ ہے, ایک کسوٹی ہے, یہ ایک فلٹر ہے, یہ ایک ججمنٹ ہے کہ انسان جس مرضی اسٹائل میں, جس مرضی مذہب پہ, جس مرضی جھوٹے خدا کی پوجا کر لے, اور یہ کہتا رہے میں تو ٹھیک ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں, میں ہی سچا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, جب تو مرے گا تیری لاش بتا دے گی تو کتنا صحیح تھا, کیونکہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی لاش سڑنے گلنے سے محفوظ رکھتا ہے, بات ختم ہے. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی موت کے بعد اس کی لاش سڑنا گلنا شروع ہو جاتی ہے, بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. بات صاف ہے, یہ رول ہے. اس رول میں نیک مسلمان فٹ ہوتے ہیں, صرف انہیں گفٹ ہوتے ہیں جنت کے تحفے, جنت کے محل, جنت کی آسائشیں, ان کے جسم تر و تازہ, نرم و ملائم اور خوشبو والے. اور جو برے مسلمان ہیں ان کی لاشیں بدبودار, سڑ جاتی ہیں, گل جاتی ہیں, اسی طرح جیسے غیر مسلموں کی لاشیں بدبودار ہو جاتی ہیں, سڑ جاتی ہیں, گل جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی دونوں جو ہیں, برے مسلمانوں اور غیر مسلم, دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ کے سیدھے دوزخ کے اندر. اور جو نیک مسلمان ہیں وہ صرف ایک کیٹیگری میں آتے ہیں کہ بس وہ جنت کے اندر. یہ ہے فلٹر. تو جنہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے, رکنا نہیں ہے, کرتے رہنا ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کس کی نیت کیا تھی اس کے پیچھے. عمل کوئی بھی ہو اس کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل ہے, اچھا عمل ہے, اس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. کتنی ویلیو ہے یہ بندہ نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے.
بندہ اس کسی بھی برائی کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے.